السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری پر چوری کا الزام لگ گیا۔ جب چوری کا الزام لگا تو آپ نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن سامنے والے نے بالکل بھی آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور آپ کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے، بہت ہی شاندار واقعہ ہے، سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ کشتی میں سوار تھے۔ انہی لوگوں میں ایک موتی کا سوداگر، موتیوں کا بیپاری بھی اسی کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک سے اس نے کیا دیکھا کہ جہاں پر اس کا قیمتی موتی رکھا ہوا تھا وہ موتی وہاں سے غائب تھا۔ اس نے حضرت ذوالنون مصری پر الزام لگایا کہ میرا موتی انہوں نے چرایا ہے، اور وہ حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، زبان درازی کرنے لگا، بد اخلاقی سے پیش آنے لگا کہ میرا موتی تم نے ہی چرایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے بار بار اپنی صفائی میں کہا کہ بھائی، مجھے آپ کے موتی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا موتی کہاں ہے۔ وہ شخص اور تمام کشتی والے شخص حضرت ذوالنون مصری کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہیں، وہ تو ایک عام آدمی سوچ رہے تھے۔ جب وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور موتی والے نے بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا کہ موتی تمہارے ہی پاس ہے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف کو اپنا منہ اٹھایا، عرض کی پروردگار عالم، تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اس کا موتی نہیں چرایا ہے، اس کا موتی میرے پاس نہیں ہے۔ پروردگار، میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دعا مانگ رہے تھے کہ کیا دیکھا لوگوں نے، سمندر سے بہت ساری مچھلیاں باہر آئیں اور سب کے منہ میں ایک ایک قیمتی موتی تھا، ساری مچھلیوں کے منہ میں ایک ایک قیمتی موتی تھا۔ جب سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی اٹھا کر کے اس بیپاری کو دے دیا کہ لو، اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ میرے ہی پاس تمہارا موتی ہے تو یہ لیجئے اپنا موتی۔ جب ان لوگوں نے حضرت کی یہ کرامت دیکھی، اور اس شخص نے جب حضرت کی یہ کرامت دیکھی اور آپ کی یہ شان دیکھی، تو قدموں پر گر گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ ناظرین کرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی دعا کو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم اسی لیے بزرگان دین کی بارگاہوں میں جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار صابر پاک کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما لے، خواجہ غریب نواز کے صدقے سے میری آرزو کو پورا فرما دے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے صدقے میں میری تمنا کو پورا فرما دے۔ جب ہم ان بزرگان دین کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، جو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تو بزرگان دین کا دامن پکڑنا چاہیے، ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو کر کے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
حضرت ذُنُّون مصری نے دیکھی ابھی ہاتھ اٹھائے تھے رب کی بارگاہ میں تو سمندر کی مچھلیاں موتی لے کر کے آ رہی ہیں۔ حضرات کتابوں میں آپ کا نام تو میری نظروں سے نہیں گزرا کہ آپ کا حقیقی نام کیا تھا۔ جب آپ کی یہ کرامت لوگوں نے دیکھی کہ مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر کے آئی ہیں تو زو کہا جاتا ہے، زو کا معنی آتا ہے والا اور نون کا معنی آتا ہے مچھلی، تو ذُنُّون کا معنی ہوا مچھلی والا۔ جب اس دن لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی کہ ہر مچھلی اپنے منہ میں موتی لے کر کے آئی ہے تو اسی دن سے لوگ آپ کو ذُنُّون کہنے لگے، یعنی کہ نون والے، یعنی مچھلی والے۔ تو آپ کا جو اصل نام تھا وہ تو گم ہو گیا اور لوگ آپ کو ذُنُّون مصری کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ تو جس دن آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا تھا حضرت ذُنُّون مصری پر، اسی دن سے آپ کا لقب بھی ذُنُّون پڑ گیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔